وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم میرے پیارے مہدوی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہدوی عقیدہ دیکھیں گے۔ جس طریقے پر ہم عمل کریں گے وہ یہ ہے کہ مہدوی مرشد کو بولتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر ان کی اپنی بنیادی کتابوں سے تصدیق کریں گے۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ واقعی سوچیں اور فیصلہ کریں، یا تو آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ آپ کے اپنے مرشد نے کہا ہے اس پر یقین کرنا یا سچائی کی تلاش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو چیزیں ہیں، دو جہتیں ہیں۔ ایک جہت کو اللہ نے نبوت میں ظاہر فرمایا، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عبادت کو نماز کے نام سے یاد کیا گیا۔ اب باطنی عبادت تھی، وہ باطنی عبادت ذکر الہی تھی، تو خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا نبوت میں۔ اب باطنی عبادت کو ظاہر میں لانا تھا، تو حضور کے باطن کے ذریعے سے ہی اللہ نے فرمایا اے مہدی تم باطن رسول بن کر جاؤ اور باطنی عبادت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، اس کو ذکر اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا اس نے باطنی رسول مہدی کہا؟ نہیں، مجھے وہم ہو گیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک اور مرشد دکھاتا ہوں جو بغیر کسی شرم و حیا کے ایک قرآنی آیت سے اس کی وضاحت کرتا ہے۔ پہلے یہ قرآنی آیت سنیں جنہیں یہ لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ہمارے بزرگان دین نے دو حوالے جات پیش کیے ہیں، وہ ہمارے واسطے کافی ہے۔ ایک تو تفسیر کشف الحقائق اور تفسیر دہلمی کی جو ہے روایتیں ہمارے پاس بزرگان دین ہمارے پیش کیے ہیں کہ اس آیت میں مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک رسول کو امیین میں بھیجے اللہ تعالیٰ، جو آیتیں پڑھتے ان کو پاک کرتے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے امیین میں، پھر اور ایک رسول بھیجے آخرین میں، ایک جماعت میں، آخرین کی ایک جماعت میں، جو جماعت اولین یعنی امیین سے نہیں ملی، صحابہ اکرام سے ملی بھی نہیں ہے، وہ جماعت بعد کی جماعت ہے، تو وہ بعد کی جماعت میں بھی ایک رسول بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ قوم آخرین سے مراد تیری قوم ہے اور وہ رسول آخر سے مراد فقط تیری ذات ہے۔ تو مہدی موعود کا فرمان ہمارے واسطے کافی و شافی ہے، اور اس کے نیچے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ نقل مہدی حق ہے، کیونکہ مفسرین نے بھی بعد میں فرمایا ہے جیسا کہ تفسیر دہلمی اور کشف الحقائق میں ہے کہ اس رسول آخر سے مراد مہدی موعود ہے۔ تو آلریڈی مہدی علیہ السلام سے پہلے بعد مفسرین لکھ دیے کہ وہ رسول آخر سے مراد مہدی کی ذات ہے بلکہ، اور ہمارے واسطے تو فرمان مہدی کافی ہے۔ عجیب، دیکھو کیسے کھلم کھلا ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ خود ہی اصل مہدویہ کی کتابیں دیکھ لیں۔ یہ کتاب ہے مجموعہ الآیات، یہ کتاب بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گروہ جو مشیرآباد کے حضیر کے حضرت ہے، ان کی خود کی کتاب ہے۔ یہ بندگی میاں شاہ قاسم مجتہد گروہ کون ہیں؟ سید قاسم بندگی میرا حضرت سید یوسف برا بنی اسرائیل کے بیٹے اور سید جون پوری کے پوتے ہیں۔ آپ 989 ہجری میں جالور میں پیدا ہوئے۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ یہ معنی ظاہر ہے آیت کے بیان میں، اس لیے کہ اللہ کا قول وآخرین منہم معطوف ہے امیین پر،
اور معنی یہ ہے کہ وہ خدا جس نے بھیجا رسول کو امیین میں وہ رسول محمد ہے، اور بھیجا آخرین میں رسول کو وہ رسول مہدی موعود ہے۔ استغفر اللہ، لیکن انتظار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا؟ سنن ابو داود کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ وہ لوگ کیسے اپنے عقائد کو درست ثابت کرتے ہیں نبی کے تمام انبیاء کے خاتم ہونے کے عقیدے کی پیش نظر؟ آگے دیکھو۔ پہاڑوں کا ذکر ہے، سمندروں کا ذکر ہے، اور ذات مہدی جس کے مناقب، جس کے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بیان کیے کہ حدیث ابو حذیفہ میں ہے کہ صحابہ نے بالآخر جذبات کی رو میں یہ پوچھ لیا کہ کیا نبی اللہ، رسول اللہ، کیا پھر آپ تشریف لانے والے ہیں؟ تو آپ مسکرا کر خاموش ہو گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں آپ کو وہ حدیث پیج نمبر کے ساتھ پیش کروں گا، کہاں لکھی ہے وہ۔ یا رسول اللہ، آپ کی بار بار جو مہدی علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں، کیا آپ ہی دوبارہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں؟ کوشچن مارک۔ تو اللہ کے رسول نے جواب میں نہ کہا نہ ہاں کہا، مسکرا کے خاموش رہ گئے۔ نہ ہاں کہا نہ کہا، مسکرا کے خاموش ہو گئے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث کو صحابہ نے پوچھا، حضور نے سنا، تو اس حدیث کا جواب کیا ہے معلوم؟ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی کتابوں میں بعد میں آنے والے کے تعلق سے، تو کبھی بھی کھل کر صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا، مبہم اشارے ملے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود کے بارے میں فرمایا تو کھول کر بیان فرمایا ایک ہستی آنے والی ہے، اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا، اس کی صورت میری سیرت، اس کی صفت میری صفت، اس کی سیرت میری سیرت ہوگی، اور بہت سی باتیں آپ نے بیان فرما دی۔ اتنی باتیں بیان فرمائی کہ صحابہ نے پوچھا، کیا آپ ہی دوبارہ آنے والے ہیں؟ کیا آپ ہی دوبارہ آنے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ میں جو چیز سمجھانا چاہتا تھا وہ تمہاری سمجھ میں بات آ گئی۔ کسی اللہ کے خلیفے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، چونکہ رسول کو امت کو ہلاکت سے بچانا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور سچی بات کیا ہے تفصیل کے ساتھ رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ ان کا فریب دیکھو، اگر وہ کوئی اور نبی کہیں گے تو پکڑے جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہی شخص ہے جو ایک مختلف دور میں دوبارہ آ رہا ہے۔ نعوذ باللہ۔ ہم جانتے ہیں کہ صحیح احادیث میں اس کا کوئی مستند ثبوت نہیں، لیکن کیا ان کی گمراہ کن کتابوں میں اس قول کا کوئی ثبوت ہے؟ سید قاسم سید جونپوری کے پڑپوتے ہیں، انہوں نے جونپوری کے صحابہ کا اجماع اپنی کتاب بالقسطس المستقیم صفحات 3 اور 4 پر درج کیا ہے۔ یہ کتاب ہے بالقسطاس المستقیم، اس کے پیج نمبر 3 اور 4 پہ یہ بندگی میں شاہ قاسم مجتہد گروہ کی ہے۔ اس میں یہ فرما رہے ہیں حضرت میرا علیہ السلام یعنی امامنا حضرت میرا علیہ السلام کے تمام اصحاب کا اتفاق اجماع یہ ہے کہ محمد اور مہدی ایک ذات ہے اور تمام صفتوں سے موصوف ہے، اور اصحاب رضی اللہ عنہ نے ان کی بریکٹ میں لکھ رہے ہیں نبی اور مہدی کی تعریف اس طرح مقرر فرمائی کہ ایک ذات اور دو زمانے، یعنی ایک ذات دو زمانے میں، ایک ذات دو زمانے اور ایک ذات دو مظہر یعنی اپیرنس، ظاہر ہونے کو بولتے، ایک ذات دو مظہر، اور ایک کتاب قرآن اور دو نزول۔ اور جب آپ سوچتے ہیں
مہدوی عقیدہ اس سے بدترین نہیں ہو سکتا۔ انتظار کرو اور یہ دیکھو، ان کی بات سنو کہ مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہیں، یعنی ان کے نزدیک نبی کا دوسرا آنا پہلے سے بہتر ہے۔ کہتا ہوں نبوت تو نبوت، ولایت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ولایت کے لیے بھی رحمت تھی۔ چنانچہ آپ نے جب مکہ فتح ہوا اور مکے میں موجود بتوں کو گرانے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس میں جو بت ہیں ان کو گراؤ۔ رسول اللہ نے بتوں کو گرانے کا کام اپنے مقدس ہاتھوں سے نہیں کیا، بتوں کو جو مانتے تھے ان سے کہا تم ہی ان کو مانتے تھے، اب تم ہی ان کو گرا دو، تم ہی ان کو گرا دو۔ اور وہ بڑا بت جو اوپر رکھا ہوا تھا، اور جب اس کی بات آئی تو دنیا تو چاہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گرائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ایک بہت بڑی بات تھی، اور آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور کہا علی تم گراؤ، کہا لکڑی لے کر گراؤں تو وہاں تک باندھ پہ پہنچتا نہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں کھڑے ہوتا ہوں، آپ مجھ پر کھڑے ہو جائیے اور اس بت کو گرا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے میں کھڑے ہوتا ہوں، تم کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور تم گراؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے کندھے، رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر علی کو چڑھایا، اور میں کہتا ہوں رسول اللہ نے ولایت کو چڑھایا۔ الولایت افضل من النبوہ، حدیث کو بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، یہ ہونے والی بات نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں حدیث کو چھوڑو، عمل کو تو دیکھو، عمل کو دیکھو کہ عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو چڑھا گا، یہ بتانے کے لیے علی بھی ہیں اور علی ہی کے آل سے مہدی بھی ہیں۔ تو میں معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نبوت کو ولایت پر فضل دیتے ہوئے اپنے کندھے پر چڑھایا۔ کیا فرمایا؟ الولایت الافضل من النبوہ، میری ولایت میری نبوت سے افضل ہے۔ اب مہدی کو جو ولایت ملی خود نبی کی ولایت ہے، سبحان اللہ، خود نبی کی ولایت کی تعریف خود نبی فرما رہے ہیں، خود نبی کی ولایت کی تعریف خود نبی فرما رہے ہیں۔ دیکھو کیسے انہوں نے مہدی کے مقام کو پیغمبر کے مقام سے زیادہ باوقار بنایا۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتایا کہ وہ نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ کی طرح ہیں۔ جس طرح آپ عمارت مکمل ہونے کے بعد اسے دوبارہ مکمل کرنے کے لیے اینٹ کو نہیں ہٹاتے، اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دنیا میں ختم ولایت بن کر نہیں آئیں گے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ